یہ وقت میرے دوستو سچ مچ خوشی کا ہے، یہ وقت میرے دوستو سچ مچ خوشی کا ہے، بیٹا نظر کے سامنے عمر علی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وقت میرے دوستو سچ مچ خوشی کا ہے، بیٹا نظر کے سامنے عمر علی کا ہے۔ آمد سے ہو گئی ہے تجلی کی بارشیں، چہرہ ہی لگ رہا ہے کسی جنتی کا ہے۔ بلا کافی وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی سماعت کو باوضو کر لیجئے اور اس عظیم المرتبہ شخصیت کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد وسیم اختر مظہری یہ کہا کرتا ہے کہ پھول کے جیسا بدن ان کا محبت ہوگا، نور پیشانی اقدس سے ابھرتا ہوگا، دیکھ کر چہرے ضیاء المیاں دل بولا چہرہ ایسا ہے تو دل کتنا چمکتا ہوگا۔ دیکھ کر چہرے ضیاء المیاں دل بولا چہرہ ایسا ہے تو دل کتنا چمکتا ہوگا۔ ایک عالم باپ کے بیٹے کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ایک ولی باپ کے بیٹے کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں عالم ابن عالم، ولی ابن ولی، مدرس ابن مدرس کہا کرتے ہیں، جن سے میری مراد شہزادہ حضور برہان العارفین، حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد ضیاء المصطفیٰ کامل سجادہ نشین خانقاہ جنابیہ حسینی شریف ہیں، جن کی بارگاہ میں چلے حضرت کا استقبال اپنے آپ کو اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے استقبال کر لے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت فیضان سرکار حسینی شریف، حضور پیر طریقت، حضور پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اویسیوں میں بیٹھ جا، بیلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل حق کے واسطے، جنیدیوں سے آ کے مل کے سالیوں میں بیٹھ جا۔ برادران ملت اسلامی، السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك للشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نامدار گنوالوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے رمگسار، شفیع روز شمار، سیدی ابرار و خیار، ہم سبوں کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر نذرانے عقیدت پیش کریں، بڑی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشاں ہونا، اور مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے، اور موت کہتی ہے کہ دولہا بن کیا پیارے، رگڑتا ایڑیاں آیا تو پھر کیا کامیاب آیا۔ بڑے صاف ستھرے لہجے میں ایک شاعر کہتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ حضرات، اصال ثواب کی غرض سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے کہ مولانا نذیر احمد صاحب قبلہ نے اپنے والدہ محترمہ مرحومہ کے لیے
اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے ناچیز بھی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑا ہی اچھا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل رب کائنات نے اس انسان کو علم دیا، حکمتیں دی، دانائیاں بخشی، فکر دیا، آگہی دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی۔ گویا کہ پوری کائنات میں یہ انسان سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے خوبصورت اور سب سے باکمال ہے۔ لیکن جہاں زندگی رکھی ہے، جہاں اتنی حسین و جمیل، اس قدر خوبصورت ماحول، یہ ساری چیزیں عطا فرمائی، وہیں اس انسان کے لیے موت بھی رکھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی ہی زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی۔ جب ہم اس دنیا اور کائنات پہ نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ رب کائنات نے چاند ہمارے لیے بنایا، سورج ہمارے لیے بنایا، ستارے ہمارے لیے بنائے، آسمان و زمین رب کائنات نے اس انسان کے لیے بنایا۔ یہ باغ و بہار، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ سمندر، اس کی موجیں، یہ طغیانیاں، یہ ساری چیزیں رب کائنات نے ہمارے لیے بنائی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی ہی زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی۔ لیکن جہاں اتنے خوبصورت زندگی انسان دنیا میں آنے کے بعد گزارتا ہے، کبھی باغوں میں، بہاروں میں، بازاروں میں، کہیں یہ کھلاتا ہے، کھلکھلاتا ہے، مسکراتا ہے، گویا کہ زمین پر جہاں جب جس طرح چاہتا ہے اپنے قدم بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، جسم کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم کے حرکات و سکنات ختم ہو جاتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم اسے مردہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا مولا صرف زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی، یہ انسان جہاں آج تیرے سے بنائے ہوئی دنیا میں کبھی ہوا میں، کبھی خلا میں، کبھی فضا میں یہ اڑتا نظر آتا ہے، کبھی سمندر اس کی گہرائیوں کو ناپتا نظر آتا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جہاں اس ماحول میں اتنی اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہیں موت آ کے دستک دیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور یہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نے کہا مولا آخر زندگی دینے میں تو یہ حکمت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے کائنات میں جتنی نعمتیں بنائی سب تیرے لیے، لیکن موت میں کیا چیز ہے، اس میں کون سی حکمت ہے؟ تو جب کبھی ہم خیال کرتے ہیں، چونکہ رب کائنات بہت بڑا حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آخر زندگی کی حکمت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن موت میں کون سی حکمت ہے؟ میں نے دیکھا کہ جب موت آئی تو گھر کے افراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کلیجہ پھٹ کے منہ کو آ گیا، آپ کی نے دل ٹوٹ کے چور چور ہونے لگتے ہیں، ہر انسان آہو فغاں میں لگ جاتا ہے، جسے بھی دیکھو اس کی آنکھیں نم نظر آتی ہیں، آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں، دل پکڑ کر جسم
اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی اپنے جسم کے کپڑے کو نوچتا ہے، کبھی بالوں کو نوچتا ہے۔ میں نے کہا موت آئی تو درد دے کے چلی گئی، موت آئی دکھ دے کے چلی گئی، موت آئی آنکھوں میں آنسو دے کے چلی گئی، موت آئی کسک دے کے چلی گئی، موت آئی تو وہ غم دے کے گئی کہ جس کے گھر سے جب کوئی رخصت ہو تو اس سے پوچھو کہ موت کے بعد اس گھر کا عالم کیا ہوتا ہے، ان بچوں کو جو چھوڑ کے گیا ہے ان بچوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ لیکن حضرات میں نے کہا ہے نا کہ موت میں بھی حکمت ہے، اس لیے کہ جہاں رب کائنات نے ہمارے لیے دنیا کی ساری نعمتیں بخشی، کبھی ہم نے اس پر نظر ڈالا کہ یہ چاند ہمارے لیے بنایا جب رات کے سناٹے میں جب کالی زلفیں پوری کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے تو یہ چاند نکلتا ہے اور اس کی دودھیا روشنی میں پوری کائنات جگمگانے لگتی ہے۔ صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو پوری کائنات روشن اور مجلہ اور منور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے چاند کو دیکھا تو اسے اپنے مقصد کے لیے بنایا، سورج کو دیکھا وہیں اس کا کام نظر آتا ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو انسان زندہ نہ رہے، پانی نہ ہو تو اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں رب کائنات نے بنائی اور سب کے کام اور سب کے ذمے جو کام دیا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذمے کیا کام ہے، اس کے ذمے کیا کام ہے۔ لیکن اے انسان تو جو دنیا میں آیا جہاں تیری تخلیق سب سے بہتر ہے، جہاں تیرا آنا دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت ہے، لیکن آخر تیرے ذمے کون سا کام ہے؟ تو آئیے ذرا قرآن کو ہم پھر سے اٹھاتے ہیں اور نظر دوڑاتے ہیں تو وہیں قرآن یہ بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ آئیے ذرا سا میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آج تھوڑی دیر موت پہ مجھ پہ گفتگو کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے یہ انسان اتنی خوبصورت زندگی جہاں یہ جی رہا ہے کیا اس کے بعد کیا درد ہے، کیا تکلیف ہی ہے، کیا صرف آہ ہے، کیا غم ہے، یا آنسو ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیزیں ہیں، ہمیں دیکھنا ہے۔ حضرات میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان دنیا میں آیا اس قدر خوبصورت، میں نے کہا رب کائنات نے سب کے ذمے کام رکھا، ہمارے بھی ذمے کام رکھا ہے۔ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم کتنے کامیاب ہیں آپ جب پڑھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن دوستو آج چلیے ذرا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر زندگی دی تو مولا تو نے موت میں ایسی کون سی حکمت رکھ لی، کون سی ایسی چیز دی؟ آخر یہ انسان جب دنیا میں آیا جب ہم نے چاند کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولا تو نے چاند کو کتنا خوبصورت بنایا۔ جب سورج پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا تو نے سورج کے اندر کتنی کشش دی، کتنی روشنی عطا فرمائی۔ جب ستاروں کی انجمن کو ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ آخر کیا حسن اور جمال پیدا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ چاند کو دیکھنے کے بعد مولا تیرا خیال آتا ہے کہ مالک تو کتنا بڑا باکمال ہے کہ جب چاند کو بنایا تو اتنا خوبصورت بنا دیا، سورج کو بنایا تو کس قدر حسین و جمیل بنا کے رکھ دیا، ان پھول اور کلیوں کے اندر تو نے حسن بھی دیا اور وہ خوشبو عطا فرمائی کہ جہاں سے گزر جائے اس کے مشام جہاں معطر ہوتی نظر آتی ہے۔ میں نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک خیال آتا ہے کہ بنانے والا کیسا ہوگا۔ جب چاند ایسا ہے تو چاند کا بنانے والا کیسا ہوگا، سورج جب ایسا ہے تو سورج کا بنانے والا کیسا ہوگا، جب آسمان کا شامیانہ اتنا بڑا ہے تو رب کائنات کتنا بڑا ہوگا۔ جب زمین پہ نظر ڈالتے ہیں جب ان سبزیوں کو دیکھتے ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں پھل نظر آتے ہیں، کہیں میوے نظر آتے ہیں، گویا کہ نہ جانے اتنی چیزیں بناتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اگر چاہے اسے شمار کرنا تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن رب کائنات کا اتنا بڑا احسان کی اتنی چیزیں بنائی۔ اے انسان تو کھا لیکن مجھے یاد کرتا چلا جا، اے انسان تم سے میرا پانی پی لیکن میری بارگاہ میں سجود نیاز اٹھاتا چلا جا۔ میں نے کہا دوستو جب خیال آتا ہے دنیا کا اس جہان کا خیال آتا ہے تو یہ دل میں آتا ہے کہ میرا رب کیسا ہوگا۔ اب آؤ ذرا سا میں بتانا چاہتا ہوں دوستو جب انسان کی للک بڑھتی ہے، جب انسان
इंसान जब इश्क में जब ज्यादा तड़प पैदा करता है, हमने एक आशिक को देखा है जब इश्क की दुनिया में कदम रखता है तो अपने माशूक को देखना चाहता है, एक इंतजार की आंखें लगी रहती हैं, कभी इंतजार में रहता है कि कब पर्दा खिसके तो उसे जाने जाना का कभी हम तसव्वुर कर लेते, निगाहों में बसा लेते, कभी मेरी निगाहों के सामने उसका हुस्न आता और देखने के बाद मेरे अंदर एक कैफियत पैदा होती और सुकून मेरे दिल को मिल जाता। ये इंसान जब दुनिया की मोहब्बत में इस तरह होता है तो मैंने एक मोहब्बत देखी, एक दीवाना है जो फटा हाल है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी है, बाल उलझे पड़े हैं, चेहरे पे गर्दो गुबार अटे हुए हैं, दुनिया उसे पागल कहती है, दुनिया उसे मजनू कहा करती है, दुनिया उसे दीवाना कहा करती है, कहते ये पागल है, ये मजनू है, ये दीवाना है। लेकिन उसकी दीवानगी का आलम को जब मैंने देखा, एक तरफ तो देखने में फटा हाल है, देखने में दीवाना लगता है, देखने में मजनू लगता है, लेकिन दोस्त जब आंखें बंद करता है तो कायनात मुलाहिजा करता नजर आता है। मैंने कहा इस दीवानगी को किसी शायर ने कहा है, दीवानगी इश्क भी बड़ी चीज है सिमाप, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना ले। मैंने कहा अब इस दीवाने से मैंने पूछा ये इंसान तू आखिर तेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ी है, बाल उलझे पड़े हैं, चेहरे पे गर्दो गुबार अटे हैं, आखिर तू किस चीज में मस्त है? कहा मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, ये बागो बहार अच्छे नहीं लगते, ये कायनात अब अच्छी नहीं लगती है, इसके हुस्न और उसकी रानाइयां मेरे निगाहों में नहीं है, मैं तो उस चीज को देखना चाहता हूँ, उस जलवे जाना की तरफ मेरी नजरें हैं कि जिसके सदके में कायनात बनी है। मैं उसके इश्क में इस तरह गलता हूँ कि मैं अपनी आंखों की माथे की निगाहों से और माथे की आंखों से देखना चाहता हूँ। वही मौत आके दस्तक देती है, कहते ए इंसान जब तुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती है तू मुझे गले लगा ले, कब्र की मंजिल आएगी, मुस्तफा से मुलाकात कराती चली जाऊंगी, और यही नहीं जब हश्र का मैदान होगा रब्बे कायनात से मुलाकात कराऊंगी। बताइए चला दोस्तों, मौत में दो मुलाकात रखी है, एक तो नबी की मुलाकात है और एक खुदा की मुलाकात है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा ये मौत में भी हिकमत है, फैलुल हकीम है ला यखलु अनिल हिकमत, ये हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। मैंने कहा जहां जिंदगी में इतनी बड़ी हिकमत है वहीं मौत में भी ये हिकमत है। कायनात जिसके सदके में बनी है आज कब्र की मंजिल है। इंसान जाने वाला जब जाता है हम उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफन पहना देते हैं, खुशबू में बताते हैं, काफूर मलते हैं, चेहरे पे गाज़े मल देते हैं, अब कांधे पे रख के लेके चल रहे हैं। मैंने कहा दोस्तों कभी उस फकीर को भी निगाह में उठा के देखो जब जिसे दुनिया उसे मजनू और पागल कहा करती थी, वो फकीर कभी किसी के दरवाजे पर जाकर के बैठा है, लोगों ने बैठने तक के नहीं बल्कि अगर कुर्सी पर बैठ गया तो उठा के भगा दिया गया है। लेकिन मौत आई है, मुअज्जम कर गई है, मौत आई है, बुलंद कर गई है, मौत आई है, मर्तबे को बढ़ा के चली गई है। और वही आदमी जो भगाया है दोस्तों अब उसे नहलाया जाता है, कफन दिया जाता है, खाट में रखा जाता है। अब वो ये नहीं देखा जाता ये फकीर था, ये चेहरे पे छुरियां पड़ी थी, ये दीवाना और पागल और मजनू था, नहीं बल्कि आलिम है, कांधा दे रहा है, फाजिल है, कांधा दे रहा है, वक्त का वली कामिल है, कांधा दे रहा है, गांव का रईस है, कांधा दे रहा है। मैंने कहा मौत तूने कितना मुअज्जम कर दिया कि कल तक जो कोई बैठने के लिए पूछता नहीं था आज कांधे पे लेके चल रहा है। दोस्तों वो मुस्कुराते हुए खाट में सोने वाला कहता है कांधे पे लिए हबाब चले आराम से क्या धीरे धीरे, अरे ऐसी तो कभी खातिर न हुई, क्या शान है मेरे जाने रात जाने वाले का अंदाज मत पूछिए, कहता है धीरे धीरे ले चलो। अब मेरे जाने का अंदाज, मेरे चलने का अंदाज मत पूछ, मैं कहाँ जा रहा हूँ मत पूछ। मैंने कहा कि दोस्त ये जाने वाला अब इस अंदाज में जा रहा है, नए कपड़े में है, खुशबू में है, काफूर है, चेहरे पे दोस्तों गाज़े मल दिए गए हैं, कब्र की मंजिल का इंतजार है। कहा जानते हो आज ये मेरे लिबास पहनने के बाद पहचान ले, मेरे जाने का अंदाज देख के पहचान ले, आज किसी और से नहीं मुख्तारे कायनात से मुलाकात होने वाली है, सरकारे कायनात से मुलाकात होने वाली है, कब्र की मंजिल होगी, मुस्तफा से मुलाकात होती नजर आएगी। किसी ने कहा है मुझे मौत की आरज़ू इसलिए है कि मरने के बाद उनका दीदार हो, कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मैंने कहा यह है मौत, और मौत में रब्बे कायनात ने दो मुलाकात रखी है। जहां जिंदगी में लाखों
کو خرچ کیا جاتا ہے. کبھی خانہ کعبہ میں جانے کے بعد طواف کرتا ہے انسان, آنکھیں اس انتظار میں لگی ہوتی ہے, مولا میں نے تیرے گھر کو دیکھا ہے, طواف کیا ہے, میں نے غلاف کعبہ چوما ہے, حجر اسود کا بوسہ بھی لے لیا ہے, لیکن مولا تیری زیارت نہ ہوئی. وہیں گنبد خضرا کو دیکھا, ان جالیوں کو دیکھا, رسول کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں سے گزر کر کے بار بار نگاہیں متلاشی ہے. کاش ان جالی کو دیکھا, روزے کو دیکھا, روزے والے سے بھی ملاقات ہو جاتی. موت آ کے دستک دیتی ہے, مجھے گلے لگا لے, قبر میں نبی سے ملاؤں گی, حشر میں خدا سے ملاقات کراؤں گا. حضرات, میں نے کہا موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے. اور آئیے دوستو, چند باتیں میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں, اور یہ وہ چیزیں ہیں. ایک چھوٹا سا دستاویز میں دینا چاہتا ہوں, کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیجئے. میں نے کہا دوستو, آج ہمارے یہاں ایصال ثواب کرنے کے بعد کہیں کوئی اعتراض کرتا ہے, یہ کیا چیز ہے بھائی, مرنے کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے, قبر پہ چلے جائیے, اعتراض کیا جاتا ہے. اور دوستو, ان ساری چیزوں کو آج مد نظر رکھتے ہوئے دو چند باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے. قبروں پہ جانا کیسا ہے, فاتحہ پڑھنا کیسا ہے, اور قبروں پہ جا کر مانگنا کیسا ہے. یہ دو تین چیزیں آپ سماعت کیجئے انشاءاللہ تعالی. میں نے کہا ایک چھوٹا سا دستاویز دیجئے. آئیے ذرا سا قبروں پہ جانا کیسا ہے, کیونکہ آپ موت سے متعلق سنتے ہیں, قبر میں جانے کے بعد فرشتے آتے ہیں, سوال ہوتا ہے, اس کے بعد مردہ جواب دیتا ہے, اچھا جواب دیا تو ثواب قبر ہے, اور اگر غلط جواب دیا تو عذاب قبر ہے. یہ دونوں چیزیں حق ہیں, اس سے کوئی بھی انسان, کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. اور اگر منکر ہے تو اپنا ایمان دیکھے. حضرات, آئیے ذرا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہا قبروں پہ جانا کہتے ہیں, کیونکہ وقت نہیں ہے, اس لیے مختصر میں, بہت کم وقت میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا دستاویز دوں. قبروں پہ جانا کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جانا شیر پر بھی دیتا ہے. آئیے میں اس نبی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس کے صدقے میں زمین بنی ہے, آسمان بنا ہے, یہ دنیا اور کائنات بنی ہے. رب کائنات نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی تھی جس کے صدقے میں. آئیے ذرا سا, اور وہ قرآن ارشاد فرماتا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے اسے لے لو, جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. مصطفیٰ جو کرے کرتے چلے جاؤ, مصطفیٰ جہاں روک دے اس سے رکتے چلے جاؤ. یہی شریعت ہے, یہی قانون ہے, یہی اسلام ہے, یہی میرا پیغام ہے. اور آئیے ذرا سا ہم دیکھتے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مکے کی گلی سے گزرتے ہیں, راستے میں جب نظر پڑتی ہے, ایک قبر پہ نظر پڑتی ہے. جب مکے کی گلی سے گزرتے آگے بڑھے تو ماں کی قبر نظر آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا, ماں کی قبر پر حاضری ہو جائے. دوست, ادھر رب کائنات جبریل امین کو حکم دیتا ہے, اے جبریل, میرا محبوب اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہے, جا اور انہیں ان کی قبر پر لے جا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار نے جو کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے, جس چیز سے روک دیا ہے اسے رک جانا ہے, یہ قرآن کہتا ہے. اور آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں, سلامی پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ماں کی قبر پہ چلنا چاہتے ہیں, تشریف لے چلیے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جبریل امین ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر پر سرکار ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا چاہا. جبریل امین نے منع فرمایا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند مت کیجئے. دوستو, وہیں پہ جو لوگ یہاں نیت باندھتے ہیں امین زور سے کہتے ہیں, قلم اٹھایا, کاغذ لیا, لکھنے لگا, لکھا, نعوذ باللہ من ذالک, نبی کی ماں اس لائق نہیں تھی, اسی لیے جبریل امین نے منع فرمایا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھائیے. نعوذ باللہ من ذالک, اپنی ماں کی طرح میرے نبی کی ماں کو سمجھ لیا ہے. آئیے ذرا سا میں اسے آپ صاف کرتا چلوں. دوستو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں بات یہ نہ تھی بلکہ معاملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کی ابتدائی دور سے گزر رہا ہے, ابھی چند لوگ دامن اسلام میں آئے ہیں, اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ دی تو کل یہ کفار مکہ تانا دیں گے اور کہیں گے کہ نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب نبی نے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں, آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے, آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے. دوستو, اور اگر اس سے بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو ذرا سا اور آگے بڑھیے. حضرت انس بن مالک ہیں, اپنی لونڈی کو دسترخوان دیا ہے دھلنے کے لیے, وہ لونڈی دسترخوان کو اٹھاتی ہے اور آگ کے شعلے میں رکھ دیتی ہے جہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, میں نے تجھے دھلنے کے لیے دیا ہے, جلانے کے لیے نہیں دیا ہے. وہ لونڈی فرماتی ہے, میرے مالک مجھے بھی معلوم ہے, میرے آقا مجھے بھی معلوم ہے, آگ کا
کام جلانا ہے، پانی کا کام صاف کرنا ہے، لیکن میرے دل میں کچھ خشوع خاشاک ہے، آج میں اسے جلا کے خاک کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں نے اس دسترخوان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سرکار کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی انگلی مبارک کو دسترخوان کے کونے سے پوچھ لیا ہے، اور دوستو جب میرے دل میں یہ آیا کہ سرکار نے اپنی انگلی لگا دی ہے اس دسترخوان سے، میرے دل میں خیال آیا ہے کہ اسے آگ نہیں چھو سکتی ہے، اسی لیے میں نے آگ کے شعلے میں رکھ دیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آگ اسے جلاتی ہے یا صاف کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس آگ کے شعلے سے دسترخوان کو اس لونڈی نے نکالا ہے تو آگ نے جلانے کا کام نہیں بلکہ صاف کرنے کا کام کر دیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ آگ کو دسترخوان کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نہ چھوا۔ آئیے ذرا سے میں اب آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے نبی کی ماں کو اپنی ماں کی طرح سمجھ لیا اور جہنمی سمجھ لیا، نعوذ باللہ من ذالک، میں نے کہا جب میرے نبی کی انگلی مبارک ایک کام کے لیے دسترخوان سے لگ جائے تو آگ اسے جلا نہ سکے، میرا نبی 9 مہینہ اپنی ماں کی پیٹ میں رہا، اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی پیٹ میں ہے، جہاں انگلی لگ جائے، انگلی مبارک لگ جائے تو آگ نہ جلا سکے۔ میرے مصطفیٰ کے بارے میں انگلی لکھ اٹھانے والے ذرا سوچتے چلے جاؤ۔ میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر ہے، ہم بھی اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ آئیے ذرا سا دیکھتے چلیے۔ میں نے کہا دوستو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے یہاں برسی منانے کا بھی رواج ہے، ہمارے یہاں برسی منانے کا بھی رواج ہے، اور ہم اگر بزرگوں کے مناتے ہیں تو اسے عرس کہتے ہیں۔ آئیے احد کے شہیدوں کی قبر پر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 1 سال کے بعد ان کی قبروں پہ تشریف لے جاتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ 1 سال کے بعد احد کے شہیدوں کی قبر پر سرکار تشریف لے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو ایک دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہے ابدا نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس دن جاتے ہیں جب سال گزر رہا ہے۔ دوستو اور جانے والوں سے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں سنو ان کی قبروں پر حاضری دینے کی ضرورت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کی آبیاری کی خاطر بہا ہے، صرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کی قبروں پر حاضری بھی دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا دوستو جس کے خون کے قطروں سے اسلام کی آبیاری ہوئی، مصطفیٰ ان کے طور پہ تشریف لے جاتے ہیں، 1 سال کے بعد جاتے ہیں۔ میں نے کہا اسی کو تو برسی کہتے ہیں، اگر سرکار گئے ہیں تو غلام بھی جائے گا اور اس دن جانے کے بعد ان قبر والوں کے لیے دعائیں مانگے گا، ان کی مغفرت اور نجات اور بخشش کی دعائیں مانگے گا۔ یقیناً دوستو یہ مانگنا درست ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے۔ اور آئیے ذرا سا دوستو میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا آج کل کوئی سامنے کچھ فاتحہ کے لیے رکھ دیجئے تو اسے شرک کہا جاتا ہے، بدعت کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ لیکن آئیے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم لوگ جو جنازہ رکھتے ہیں تو سامنے رکھتے ہیں کہ پیچھے؟ بڑا بولیے گا۔ اور دوستو نماز کی صورت ہے، ہم تو یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ نماز کی نیت ہے، نہ ہاتھ اٹھا کر ہم نے نیت باندھی ہے، کچھ نہیں کیا، فاتحہ پڑھتے ہیں، اس پر قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ شرک اور بدعت ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ یقیناً دوستو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا آئیے اس سے ہٹ کر کے ذرا سوچئے، جنازہ سامنے ہوتا ہے، نیت امام صاحب باندھتے ہیں، جنازہ سامنے ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر یہی چیزیں ہوتی تو سب سے پہلے یہ جنازہ سامنے رکھنا شرک اور بدعت ہو جاتا۔ میں نے کہا اور رکھنے کے بعد دیکھیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوستو، اگر قبر والا اس لائق ہے تو مانگنا بھی جائز ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسے بھی میں ثابت کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذہن بالکل صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ جب ہم جنازے میں ہوتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ بخش دے زندوں کو، یا اللہ بخش دے مردوں کو۔ میں نے کہا یا مردہ رکھا ہے سامنے میں اور بخشش کی دعا مانگا، بخش دے زندوں کو، بخش دے مردے کو، ہمارے چھوٹے کو، ہمارے بڑے کو، جو حاضر ہے جو غائب ہے، سب کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ میں نے کہا مردہ سامنے رکھتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگتے چلے جاتے ہیں، میرا رب مردے کو بھی بخشتا ہے اور جو دعا مانگتا ہے اس کی بھی بخشش اور نجات فرماتا ہے۔ گویا کہ اس کی وسیلے سے اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو رب کائنات ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔
حضرات جب رکھ کر کے دعا مانگ سکتے ہیں، رکھ کر کے نیت مانگ سکتے ہیں، فاتحہ پڑھ لینے میں کون سا حرج ہے بھائی کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور آئیے ذرا سا، میں نے کہا کہ اگر قبر والا اس لائق ہو تو مانگنا بھی جائز ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آئیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، ہم سبوں کے امام 4 امام ہیں، اس میں ایک امام شافعی فرماتے ہیں جب میرا مسئلہ الجھ جاتا تو میں امام اعظم کی قبر پہ جاتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہاں جاتے؟ امام اعظم کی قبر پر جاتے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرا مسئلہ الجھ جاتا میں امام اعظم کی قبر پہ جاتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی جب مسائل کا استخراج اور استنباط فرماتے، بات سمجھ میں نہیں آتی، فرماتے میں امام اعظم کی قبر پہ چلا جاتا، اور جانے کے بعد فرماتے ہیں میں اپنا مسئلہ رکھتا، قبر سے امام اعظم جواب دے دیتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا مردہ زندہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ زندہ ہے، زندہ۔ اور دوستو یہی نہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، فرشتے بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، فرشتے بول رہے ہیں۔ جب سوال کیا کہ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی قیاس الرجل، جواب اچھا دیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنتی بستر لگا دیا گیا، ایک طرف مردے کو سلا دیا گیا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا بولیے گا، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ قید لگا کے سلایا جا رہا ہے، کہاں خراٹی کی نیند نہیں، ایسے نہیں سونا ہے کہ کون آیا قبر پہ کون گیا کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ اس انداز میں سونا ہے کہ جیسے دلہن اپنے کمرے میں ہوتی ہے، پہلی رات ہے، انتظار میں آنکھیں لگی ہے، چہرے پردے پہ آہٹ کیا ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب اس مردے کا حال کیا ہے؟ جب کوئی جانے والا جاتا ہے تو اس کے قدموں کی چھاپ کو بھی سنا کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور قبر پہ جا کے جب سلام کرتا ہے تو قبر والا جواب بھی دیتا ہے۔ ہم لوگ سلام کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولیے نا بھائی۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جانے والے کے قدموں کی چاپ کو بھی مردے سنتے ہیں۔ بتاؤ زندہ ہے کہ نہیں؟ اور جب جاتے ہیں تو مردہ پہچانتا بھی ہے کون آیا ہے، اور جانتے ہیں جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ گویا کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ زندہ ہے کہ مردہ ہے ذرا بول دیجیے گا۔ میں نے کہا یہ زندگی ہے دوستو، اور یہی نہیں اگر عذاب میں بھی ہے تو وہی حال ہے۔ اب ہم اگر اصالے ثواب کرتے ہیں، اگر مومن گیا ہے، گنہگار گیا ہے، عذاب قبر میں ہے، قرآن پڑھیں گے، اس قرآن کے صدقے میں رب کائنات اس کی بخشش اور نجات فرماتا نظر آتا ہے۔ بہت ساری روایتیں دوستو، وقت نہیں ہے کیونکہ مٹھائی ملا دی گئی، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا کہ بہت سارے ایسے گنہگار بندے قبر میں گئے ہیں، لیکن بیٹا اگر نیک ہے، بیٹا قرآن پڑھتا ہے، بیٹا اگر سورہ فاتحہ درود پڑھتا ہے، بیٹا صدقہ جاریہ کرتا ہے، یقیناً اتنا کرتا ہے کہ گھڑی آتی ہے رب کائنات اس مردے کو بخش دیتا ہے اور اسے ثواب قبر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو اس میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ میں نے کہا ایک زندگی یہاں ہے اور ایک زندگی وہاں ہے۔ کیا انداز ہے جانے کا مومنوں کا دوستو، کہ جا رہا ہے تو کس انداز میں جا رہا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اس زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، ابھی مولانا صاحب جو بول رہے تھے سن ہی رہے تھے، یہ آخرت کی کھیتی گویا کہ اس کا نام مردہ رکھ دیا جاتا ہے، لباس چھین لیتی ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، جہاں ہم زرد پر لباس پہنتے تھے وہ اتار دیا جاتا ہے اور ہمیں کفن پہنا دیا جاتا ہے، اور یہ موت گھر چھین لیتی ہے اور ایک گھر دیا جاتا ہے جس کا نام قبر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے جو بھی ہو دوست، یہ 3 چیزیں سب کی چھین لی جاتی ہیں، آپ کے لباس کو، آپ کے نام کو، آپ کے گھر کو، یہ 3 چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جہاں پہ موت آئے گی مردہ کہا جائے گا، موت آ جائے گی لباس چھین کے کفن پہنا دیا جائے گا، موت کے بعد کفن پہنانے کے بعد آپ کو قبر میں لٹا دیا جائے گا۔ وہ یہ 3 چیزیں ملنے والی ہیں، کیوں نہ ہم اس گھر کی، اس آخرت کی کھیتی کو مضبوط کریں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم قبر میں جائیں تو ہم قبر میں بھی شاد اور آباد رہیں، اور جب قبر میں ہمیں کامیابی مل جائے گی تو آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اچھا اور بہتر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو کہنے سننے میں کچھ غلطی یا بھول چک ہو گئی ہم بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن
پھول نشاد رہے، باغ جاتا ہوں گلشن کے آباد رہے۔ السلام علیکم۔